من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 سے لے کر 52 تک کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ آپ سے کہتے ہیں کہ جب ہم حدی بن جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر ہم اجسر نو پیدا کر کے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. قل کونوا حجارة او حدیدا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ تم تو ہڈیوں کی ہی حیات کو بعید سمجھتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ. او خلقا مما یکبر فی صدورکم. یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے ذہن میں زندگی کی صلاحیت سے بہت ہی بعید ہو. پورے قرآن کریم میں جو مضامین ہیں، جو ٹاپکس ہیں، ان میں بنیادی 3 مضمون ہے پورے قرآن کا نچوڑ. پہلا ہے توحید، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ثابت کرنا. دوسرا مضمون ہے رسالت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور تیسرا ہے بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کا یقین دلانا. یہ 3 بنیادی ٹاپکس ہیں قرآن کریم میں. ان میں سے تیسرا جو ٹاپک ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کے بارے میں مشرکین مکہ کو یقین ہی نہیں آتا تھا. اس لیے وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، کہ بھلا ہم جب گوشت ہمارا سب ختم ہو جائے گا اور ہڈیاں بن جائیں گی. وَرُفَاتًا، ہڈیاں تو ہڈیاں بلکہ ہڈیوں کا بھی پاؤڈر ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، پھر بھی اس میں سے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ تو کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے؟ یہ بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی. ان آیتوں میں 3 چیزیں ان کے بارے میں بتائی ہیں. اول تو جب آدمی مر گیا، سڑ گیا، ہڈیاں پاؤڈر بن گئی، اور بہت سی جگہوں پر تو جلا دیا جاتا ہے میت کو، اور اس کا جو پاؤڈر بنتا ہے اس کو پانی میں بہا دیا جاتا ہے، ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے. تو پھر ان کا کہنا یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے جمع کرے گا اور کیسے اس کو پیدا کرے گا، اس میں زندگی واپس آئے گی کیسے؟ تو گویا ہڈیوں میں زندگی کا واپس آنا ان کے نزدیک ناممکن چیز ہے. اللہ رب العزت ان کو کیا فرماتے ہیں کہ ہڈیوں کی بات چھوڑو، تم پتھر کے بن جاؤ یا لوہے کے بن جاؤ. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی زیادہ سخت اور مضبوط کوئی چیز تمہارے دھیان میں آتی ہو اس کے بن جاؤ. تو بھی اللہ تعالیٰ اس میں زندگی پیدا کرے گا. ہڈیوں میں تو ایک بار زندگی آ چکی ہے، پھر بھی تم ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ اس میں دوبارہ جان پڑے گی اور اللہ زندہ کرے گا. تو چلو ایک کام کرو، پتھر کے بن جاؤ، تم لوہے کے بن جاؤ، کوئی اور ایسا مٹیریل مضبوط ہو اس کے بن جاؤ، لیکن یاد رکھو اللہ دوبارہ تم کو ضرور پیدا کرے گا. آدمی اپنی ابتدا کو سوچے کہ میں کون تھا؟ منی کا ناپاک قطرہ. منی کے ناپاک قطرے کے اندر زندگی کس نے رکھی؟ اللہ نے تو رکھی. تو جو اللہ منی کے قطرے کے اندر زندگی رکھ سکتا ہے، پھر ایک بار انسان وجود میں آ گیا، اس کا ڈھانچہ بن گیا، اس کی شکل و صورت وجود میں آ گئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ دوبارہ جان نہیں ڈال سکتے.
اس لیے اللہ رب العزت کے نزدیک مر جانے کے بعد دوبارہ کسی کو پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور قرآن نے کئی جگہوں پر ایسے واقعات بیان کیے کہ اللہ نے دنیا میں ایسا کر کے دکھایا۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 3، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، ایک بزرگ کا واقعہ، ایک اللہ والے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ مفسرین اور سلف صالحین میں سے اکثر کا کہنا یہ ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی حضرت عزیر۔ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، اس بستی پر کوئی حادثہ پیش آیا تھا، اس لیے اس بستی کا پوزیشن یہ تھا کہ اس کی چھتیں پہلے گر گئی تھی اور اس کے اوپر دیواریں گری ہوئی تھی۔ وہی خاویۃ علی عروشها، پہلے چھتیں گری اور اس کے اوپر دیواریں، یعنی پوری بستی ویران ہو گئی تھی، کوئی زندہ نہیں بچا تھا، سب ختم ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے جاتے ہوئے اس بستی کو دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا، وہ مانتے تو تھے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن کیسے زندہ ہونا ہے، زندہ ہونے کا طریقہ کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی، اس کے بارے میں ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ بس ان کو ایک خیال آیا، اللہ رب العزت نے ان پر موت طاری کر دی، ان کو موت دے دی، حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ ہونے کی حالت میں رکھا، 100 سال تک۔ اب وہ جا رہے تھے گدھے پر سوار ہو کر، اور ساتھ میں کھانے کا ٹفن بھی تھا، تو گدھے کو بھی اللہ رب العزت نے موت دے دی۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس زندہ کیا۔ وہ زندہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کتنی دیر میں اٹھے؟ وہ تو کہنے لگے بس ابھی 2-4 گھنٹے پہلے میں سو گیا تھا اور ابھی اٹھ گیا۔ ان کو معلوم ہی نہیں کہ 100 سال گزر گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم 100 سال تک مردہ ہونے کی حالت میں رہے، اس کے بعد ہم نے آپ کو زندہ کیا اور لوگوں کے لیے عبرت اور نشانہ بنانے کے لیے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ آپ اپنے ساتھ جو کھانا ہے جس کو آپ 100 سال پہلے لے کر نکلے تھے، آپ اس کو دیکھیے کہ وہ جیسا کا ویسا ہی باقی ہے، سڑا بھی نہیں، اس میں بدبو بھی نہیں آئی اور بگاڑ بھی پیدا نہیں ہوا۔ لیکن آپ کے ساتھ جو گدھا تھا اس کی پوزیشن دیکھیے، انہوں نے گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں ہو گئی تھی، گوشت پوست چمڑا سب غائب ہو گیا تھا، بلکہ ہڈیوں کا بھی چورا ہو گیا تھا۔ کہا کہ دیکھو تم کو تو زندہ کیا، اب تمہارے سامنے گدھے کو کیسے زندہ کرتے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھو تو تمہیں وہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیسے زندہ کریں۔ چنانچہ ان کے سامنے ہڈیوں سے ہڈیاں جڑنے لگی گدھے کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھتے رہنا، اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھایا اور پہلے جیسا گدھا تھا ویسا بنا دیا۔ جیسے انہوں نے پورا سسٹم دیکھا، کہنے لگے کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے منظر دکھایا تھا کہ دیکھو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل، وہ بھی موحد، اللہ کے لاڈلے نبی، اللہ کو ایک ماننے والے، اللہ کی قدرت کا یقین کرنے والے، بلکہ لوگوں کو یقین دلانے والے، وہ بھی مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن کیفیت کیا ہوگی، طریقہ کیا ہوگا، وہ ان کو دیکھنا تھا۔ تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، قال رب ارنی کیف تحیی الموتى، یہ بھی سورہ بقرہ پارہ نمبر 3، کہ اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے وہ ذرا دکھا دیں، وہ سسٹم بتا دیں، یقین تو ہے کہ کریں گے، باقی کیسے وہ بتا دیں، لیطمئن قلبی، تاکہ دل میں سکون ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اولم تؤمن، ابراہیم یقین نہیں ہے؟ قال بلا، کیوں نہیں، میں تو مانتا ہوں، یقین ہے میرا، بس وہ ذرا دل میں شانتی ہو جائے کہ میں نے وہ طریقہ بھی دیکھ لیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زندہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، الگ الگ طرح کے اڑنے والے پرندے۔ مفسرین نے پرندوں کے نام بھی لکھے کہ کوا لیا، کبوتر لیا، مور لیا، ایسے 4 پرندے لیے۔ فصرہن الیک، اور ان کو خوب پالو پوسو اور اپنے سے مانوس کرو، ایسے مانوس ہو جاوے کہ تم بلاؤ اور تمہارے پاس آ جائے۔ جیسے کبوتر، پوپٹ وغیرہ کو ہم جب پالتے ہیں تو ہمارے کندھوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ایسی انسیت قائم کرو ان کے ساتھ کہ تم پکارو اور وہ آ جائے۔ تو کئی دنوں تک ان کو پالا پوسا، کھلایا پلایا، انسیت قائم ہو گئی، ان کے بلانے پر آنے لگے۔
پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اب ان کو کاٹ ڈالو چاروں کو اور برابر قیمہ بنا ڈالو ان کا، اور چاروں کا گوشت مکس کر دو، سب کا مکس کر دو، برابر چھوٹے چھوٹے حصے کر کے قیمہ بنا کر مکس کر دو، اور 4 الگ الگ پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، تھوڑا اس پر، تھوڑا اس پر، تھوڑا اس پر، تھوڑا اس پر۔ پھر دیکھنا کہ ہمارا سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ پھر ان کو پکارنا، کبوتر تھا تو پکارنا کہ کبوتر ادھر آ، کوا تھا تو کوے کو پکارنا کہ کوا ادھر آ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے برابر قیمہ بنایا، اس میں پور، پیر، گوشت، چونچ پونچ سب، آنکھیں باکیں سب مکس کر دیا اور قیمہ بنا کے الگ الگ جگہوں پر ٹکڑے رکھ دیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بلا رہے ہیں کہ چل ادھر آ جائے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک عجیب بات اور بتائی کہ جب آپ پکاریں گے تو وہ آپ کے سامنے چلتے ہوئے آئیں گے، اڑ کر نہیں آئیں گے۔ حالانکہ پرندے تھے اڑ سکتے تھے، چل کر آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا کہ اگر وہ اڑے اور اڑ کر تمہاری نظروں سے غائب ہو گئے تو تم کو کہیں ایسا ہوگا کہ کہیں ادلا بدلی ہو گئی، اندر ہوا میں ادلا بدلی ہو گئی ہوگی۔ اس لیے کہا کہ نہیں، وہ تمہاری نظروں سے ایک سیکنڈ بھی غائب نہیں ہوگا، وہ چل کے آئیں گے تمہارے ساتھ۔ تو ایک کو پکارتے، اب اس کی ایک بوٹی ٹکڑا ادھر تھا، ایک اس پہاڑ پر تھا، اور ادھر تھے، پیر ادھر تھے۔ انہوں نے جیسے پکارا ساری چیزیں اس کی جو تھی وہ جوائنٹ ہو رہی ہیں وہاں جا کے، اور جیسا تھا ویسا بن گیا، اور وہ پرندہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے چل کے آ رہا ہے۔ پھر ادھر پکارا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ اسی طریقے سے چاروں پرندوں کو مار کے پھر زندہ کیا، اور اللہ نے پورا سسٹم دکھایا، کہا کہ دیکھ ابراہیم کس طریقے سے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے سسٹم دیکھا نہیں، لیکن ہمارا یقین ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ دوبارہ زندہ ہونا ہمارے لیے اطمینان کا سبب ہے۔ ہم نے اتنی بھاگ دوڑ کی، اتنے روزے رکھے، اگر زندہ نہیں ہونا ہوتا تو بھوک اور پیاس کا بدلہ کون دیتا ہے؟ نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھنڈی گرمی بارش اندھیرا اجالا کچھ بھی دیکھتے نہیں، نیند پوری ہوئی نہیں ہوئی سب ہم یہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس کا بدلہ کہاں ملتا؟ اس سے ہم تو بہت مطمئن ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ سسٹم رکھا۔ اور جنہوں نے ظلم کیا، کبھی تلواریں نکالی، کبھی بندوقیں نکالی، کبھی گالیاں دی، کبھی عورتوں کی عزتیں لوٹی، ان کا بھی تو کوئی حساب ہونا چاہیے۔ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد تو کوئی ہوگا۔ اس لیے ہم بہت مطمئن اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نے بھی اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو زندہ کر کے دکھایا۔ ایک اور واقعہ اصحاب کہف کا، وہ جو ساتھی تھے 7 یا 9 جو بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے 309 سالوں تک ان کو غار کے اندر سلا کے رکھا تھا، موت طاری کر دی، نیند طاری کر دی تھی۔ نیند بھی کیا ہے، موت کی بہن کہا گیا ہے نیند کو۔ کہ 309 سالوں تک کوئی آدمی سو سکتا ہے ہم میں سے؟ اور ایک ہی کروٹ پر نہیں سلا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کروٹ لینے کا انتظام بھی کیا۔ ان کو دھوپ بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے دھوپ کا انتظام بھی کیا، لیکن سوئے ہوئے آدمی پر ڈائریکٹ دھوپ جاوے تو اس کی نیند میں خلل واقع ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کا نظام بھی ایسا بنایا کہ تھوڑا اس کی غار سے ہٹ کے جاتا تھا، تو غار کے اندر تک تھوڑا دھوپ جاتی، لیکن جو سوئے تھے ان کے اوپر نہیں جاتی تھی۔ اور آدمی ایک ہی کروٹ پر سو جاتا ہے تو نشانات ہو جاتے ہیں، زمین گوشت کھا جاتی ہے، باتیں بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن 309 سالوں تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا بھی پہنچائی، دھوپ بھی پہنچائی، ان کو بھوک کا احساس بھی نہیں ہوا، اور 309 سالوں کے بعد اٹھے، جبکہ ان کے زمانے کے سب لوگ مر چکے تھے، 3 صدیاں گزر چکی تھی۔ یہ اللہ کر کے دکھاتا ہے۔ ایک اور چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 40 راتوں کا اعتکاف کرو، کوہ طور پر آ جاؤ، ہم آپ کو کتاب دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، 40 دن 40 رات روزے رکھے، اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ پھر آ کر اپنی قوم سے کہا، جب واپس آئے تب تک قوم تو بچڑے کی عبادت میں، پوجا میں مبتلا ہو گئی تھی۔ سمجھایا، ان کے سامنے تورات رکھی کہ پوجا پاٹ چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو۔ قوم کیا کہنے لگی خبر ہے؟ اچھا، یہ کتاب بھی ان کے مانگنے پر دی گئی تھی، ڈیمانڈ تھی ان کی۔ جب فرعون سے نجات ملی تو پوری وہ بستی ایک بستی سے جا رہے تھے، تو اس بستی والوں کو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمارا بھی کوئی ایسا معبود بنا دو جس سے ہم اس کی عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذرا شرم کرو۔ پھر اللہ نے کہا کہ معبود بنانے کی ضرورت نہیں، معبود تو میں ہوں، میں تم کو کتاب دوں گا۔
تو ان کے مانگنے پر کتاب دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر ان کے پاس پہنچے تو کیا کہنے لگے کہ موسیٰ اس بات کی کیا گارنٹی کہ اللہ کی کتاب ہی ہے؟ تم 40 دن تک ہمارے بیچ میں تھے نہیں، تو تم نے لکھی ہو، 40 دن اور رات کے بعد ہمارے سامنے آئے ہو، تو ہو سکتا ہے تم نے لکھی ہو، ہم کیسے مان لیں کہ اللہ کی کتاب ہے؟ بڑی خطرناک قوم تھی، اور آج بھی ہے، یہ اسرائیل وہی ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ کہا کہ کوئی گارنٹی؟ ہم تو اسی وقت مانیں گے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے جب ہم اپنے کانوں سے اللہ کی آواز سنیں، اللہ کہے کہ ہاں میری ایک کتاب ہے، میں نے دی۔ موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ چاہتے تھے کہ یہ سب مسلمان باقی رہے، ان کا یقین بنا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری قوم ذرا ضدی اور حد درمی والی ہے، ان کو یقین دہانی کے لیے کچھ انتظام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ٹھیک ہے، ان میں سے جو چنندہ اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو سمجھدار سمجھے جاتے ہیں، اچھے سمجھے جاتے ہیں، ان کو لے کر طور پر آ جاؤ واپس۔ موسیٰ علیہ السلام نے وختار موسیٰ من قومہ 70 آدمیوں کو طے کیے، بڑے بڑے جو آدمی تھے سمجھدار سمجھے جاتے تھے، ان کو کہا چلو میں تم کو اللہ کی آواز سنانے لے جاتا ہوں۔ کوہ طور پر گئے، اللہ رب العزت نے اپنی آواز سے ان کو کہا کہ یہ تورات میں نے دی ہے اور موسیٰ میرا نبی ہے۔ انہوں نے اپنی کانوں سے آواز سنی۔ اب چونکہ ان کو ماننا نہیں تھا، لیکن ان کی جو حجت تھی وہ تو پوری ہو گئی، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی آواز سنا دو، تو وہ تو سن لیا، اب کون سا بہانہ؟ تو کیا کہنے لگے کہ موسیٰ یہ جو آواز آ رہی ہے وہ اللہ ہی کی ہے، ایسا کس کو پتا؟ وہ تو کوئی جنات بھی بولتا ہو، یا تو نے کوئی ایسا ساؤنڈ سسٹم لگا دیا ہو، تیرا کوئی آدمی پردے کے پیچھے سے بولتا ہو۔ ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے۔ اب یہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی خطرناک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یہ دنیا میں جو انسانوں کی آنکھیں ہیں ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے، ان آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اتنا عظیم الشان ہے، جنت میں آنکھوں میں وہ پاور اللہ تعالیٰ دیں گے کہ جنت میں آدمی اللہ کا دیدار کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں جو ڈیمانڈ تھی بالکل حد درمی والی تھی، ضد والی تھی، اللہ رب العزت کو ان پر غصہ آیا، تو جس پہاڑ پر تھے اس میں زلزلہ طاری ہوا، دھرتی کمب آیا، ہلائے ان کو برابر، اور آسمان سے بجلی گری، تو 70 کے 70 وہاں ایسے گر گئے جیسے مر گئے ہو، یا تو بے ہوش ہو گئے ہو، یا مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ شاید مر بھی گئے ہو، 70 کے 70۔ موسیٰ علیہ السلام صرف زندہ رہے، اب وہ تو مر گئے یا بے ہوش ہو گئے، یہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بات بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوئی، ایک تو یہاں سے واپس جاؤں گا تو یہ تو مین آدمی تھے، خاص آدمی تھے 70، وہ تو سب ختم ہو گئے، اب جو ہے وہ تو کچرا بچلا ہے، ادھر بگاڑ والے لوگ بچے ہیں، اصل آدمی تو مر گئے، اب میں کیا کروں گا؟ دوسری بات یہ کہ وہ لوگ یعنی میری قوم مجھ پر الزام لگائے گی کہ موسیٰ تو نے ہی مار دیے ہیں 70 کو، تو ان کے بدلے میں قصاص میں مجھے مار دیں گے۔ امت نبیوں کو بھی چھوڑتی نہیں، اور بنی اسرائیل نے بہت سارے نبیوں کو شہید کر دیا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بہترین دعا فرمائی، کیا کہا؟ دیکھو نبیوں کی نگاہ دیکھو کہ اللہ آج انہوں نے جو ڈیمانڈ کی کہ ہم تو اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، بالکل یہ گستاخی ہے، نامناسب، اور تو نے جو سزا دی وہ بھی برابر ہے، لیکن اس سے پہلے اس سے بڑی بڑی گناہ کر چکے ہیں یہ، لیکن اس وقت بھی تو نے ان کو ہلاک کیا، گائے کی پوجا، شرک کیا تھا، یہ تو اس سے بڑا گناہ تھا، لیکن تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ مر جائے، تو نے ان کو مارا نہیں۔ تو چاہتا تو فرعون کو جب دریا میں تو نے غرق کیا، ان کو بھی غرق کر دیتا، ڈوبا دیتا ان کے ساتھ، لیکن تو نے اس وقت بھی ان کو بچا لیا۔ اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو ان کو مارنا نہیں چاہتا، آج بھی تو مارنا نہیں چاہتا، صرف ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے، ذرا سبق سکھانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ مجھے خالی ہاتھ واپس مت کر، ان کو زندہ کر دے واپس۔ اللہ کی منشا نبی پہچانتے تھے کہ اللہ آج مارنا نہیں چاہتے، سبق دینا چاہتے ہیں، ان کو تو یقین دلانا تھا نا، اب مر جائیں گے تو وہ معاملہ ختم ہو جائے گا، زندہ ہوں گے تو یقین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور یہ بھی درخواست کی کہ اللہ یہ جو ڈیمانڈ کی تھی وہ سارے بنی اسرائیل نے تو نہیں کی، یہ چند بیوقوفوں نے کی تھی، اور چند بیوقوفوں کی سزا تم سب کو دیں گے، یہ تو تمہارا انصاف ایسا نہیں ہے، اس لیے تم ان کو زندہ کر دو۔ اللہ رب العزت نے اس وقت ان تمام کو زندہ کر دیا۔ ایسے کئی واقعات ہیں
کہ اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد سب کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ مشرکین مکہ کے دماغ میں کسی طرح یہ بات نہیں آتی تھی، اور آج کے جو ان کے دوست ہیں ان کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی ہے، اسی لیے مرنے کے بعد جلا دیتے ہیں اور راکھ بن جاتی ہے، اس کو دریا میں بہا دیتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ اب یہ پانی میں بہہ گیا، یعنی ایک چیز تھی وہ ختم ہو گئی، اب اس کو جمع کرنا پھر سے اس کو زندہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ مانتے نہیں کہ کیسے زندہ ہوں گے، آپ ان کو کہو کہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر دھیرے سے آپ کو پوچھیں گے فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، کہ چلو نبی جی محمد آپ کہتے ہو کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اتنا بتا دو زندہ کرے گا کون؟ دوسرا سوال کہ اگر ہونا ہی ہے تو کون کرے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ وہ ذات آپ کو زندہ کرے گی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا، پہلے کچھ نہیں تھے تو پیدا کیا، اب تو تمہارا وجود ہے، تمہارا ڈھانچہ ہے، تمہاری شکل و صورت، ایک سیمپل تمہارا موجود ہے، اب تو زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب یہ دو سوال ہو گئے، دو جواب ہو گئے، تو پھر فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ کے سامنے اپنے سر مٹکائیں گے کہ اچھا متا ہو، ایسا کب ہوگا؟ تیسرا سوال یہ کریں گے کہ چلو مان لیتے ہیں کہ اللہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، متا کب؟ یہ آیت قرآن میں کئی جگہ ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ نہ ماننے والے نبیوں سے کہتے تھے، ماننے والوں سے کہتے تھے کہ تم دوبارہ زندہ ہونا ہے کہا کرتے ہو، کب ہوگا آخر ذرا ہمیں بتاؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اللہ رب العزت فرماتے کہ اب تیسرا سوال ہوگا کہ یہ کب ہوگا زندہ ہونا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، نبی جی آپ کہہ دو کہ ممکن ہے کہ بہت قریب آ گیا ہو وہ ٹائم، آدمی مر جائے گا پھر دوسری زندگی اس کی فوراً چالو ہو جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ حضور سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہہ دو بہت دور کی بات نہیں ہے، بہت قریب میں وہ وقت ہے کہ آپ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کس دن؟ یوم یدعوکم، جس دن اللہ ان کو پکارے گا، یعنی اللہ کے حکم سے فرشتہ ان کو پکارے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام، فتستجیبون بحمدہ، جب فرشتے کی آواز آئے گی کہ آ جاؤ اللہ کے سامنے میدان میں آ جاؤ محشر میں، تو تم لوگ اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے آؤ گے، آواز سن کے سب قبروں سے اٹھ کر بھاگیں گے، اور جو بھی اٹھے گا اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے، چاہے دنیا میں مسلمان تھا یا کافر تھا، کیونکہ وہاں تو سب سسٹم اب دیکھ لیا، مشاہدہ ہو گیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر بھی دیکھ لیا، فرشتوں کو بھی دیکھ لیا، سب کی بے بسی کو بھی دیکھ لیا، اور اللہ رب العزت کے قہر اور جلال کو بھی دیکھ لیا، تو اس وقت کیا کہیں گے؟ قبروں سے نکلیں گے تو سبحانک اللہم و بحمدک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، لیکن جب چڑیا چگ گئی کھیت اب پچھتائے کیا ہوت ہے، اب وہ تسبیح پڑھیں گے، سبحانک اللہ کہیں گے، وہ بھی حمدک کہیں گے، لیکن ان کا یہ کہنا ان کو کوئی فائدہ دے گا نہیں، کیونکہ ٹائم ان کا کیا ہو گیا؟ آؤٹ ہو گیا۔ جیسے فرعون نے بہت سرکشی کی، لیکن جب سمندر میں ڈوبنے لگا اس وقت کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر اب میں ایمان لایا، اس وقت بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ الآن، اب فقط عصیت من قبل، اس سے پہلے تو نافرمان تھا، اب تیرا ٹائم ختم ہو گیا، موت کا فرشتہ نظر آ گیا۔ تو یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، مسلمان غیر مسلم تمام اللہ کی حمد بیان کریں، اس وقت اللہ رب العزت اپنی عظیم الشان حالت میں ہوں، ہر نبی ہر مخلوق اللہ سے ڈرتے ہو، جلال میں ہوں گے اللہ رب العزت، اس وقت یہ لوگ بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہاں اٹھیں گے تو ان کو ایسا لگے گا کہ ہم تو بہت تھوڑی مدت کے لیے دنیا میں گئے تھے یا قبر میں تھے اور ابھی ہم نکل آئے، یعنی دنیا میں 60 70 100 سال کی جو زندگی گزری وہ آخرت کے مقابلے میں ان کو ایسا لگے گا کہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اس سے ہم مثال دیتے ہیں نا بھائی کہ آخرت کی زندگی دنیا کے مقابلے میں کتنی ہے، کہ کوئی آدمی سمندر میں سوئی ڈالے اور اس پر جو قطرہ آتا ہے پانی کا، یہ دنیاوی زندگی اتنی ہے، باقی زندگی آخرت کی لامحدود زندگی۔ اور ویسے بھی آخرت کے حالات دیکھیں گے، وہاں کی ہولناکی دیکھیں گے، عذاب دیکھیں گے، تو ان کو ایسا لگے گا، وہ کہیں گے کہ اس سے اچھا تو قبر والا سلسلہ تھا، حالانکہ قبر میں بھی عذاب میں تھے وہ لوگ، لیکن وہ ان کو ہلکا معلوم ہوگا کہ اس سے تھوڑی راحت تو قبر میں تھی، آج تو عجیب و غریب پوزیشن،
یا پھر دنیا کے بارے میں کہیں گے. ویسے بھی جو لمحے اور جو وقت راحت اور آسانی کے ساتھ گزرتا ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور تکلیف کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں وہ جلدی گزرتی نہیں ہے، وہ تو ان کو تکلیف ہی تکلیف ہوگی. اس لیے دنیا کو یاد کر کے کہیں گے کہ ہم تو 2-4 گھنٹوں کے لیے یا 2-4 دن کے لیے دنیا میں گئے تھے، آج ہم نے دیکھا کہ اصل زندگی تو یہاں تھی. لیکن ان کا افسوس اور پچھتاوا اس وقت ان کو کوئی بھی کام دے گا نہیں. تو ان آیتوں کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس عقیدے کو اللہ رب العزت نے ثابت کیا ہے. ایک رمضان شاید 28واں روزہ ہے، 52 آیتیں ہماری ہوئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی. آج انشاءاللہ درس کو ختم کرتے ہیں. رمضان کے بعد انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ آگے چلیں گے. ابھی تو آدھی ہوئی ہے، آدھی دوسری صورت باقی ہے. اس کے اندر بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی، اخلاقی لائن کی باتیں بھی آئی، معراج کا واقعہ بھی آیا. اس میں بھی ہمارے لیے سبق تھا کہ پہلے حالات آتے ہیں، پھر جب ایمان والے صبر سے کام لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو اٹھاتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. حالات میں ہیں، صبر سے کام لیں، ایمان پر جمے رہیں. ایک وقت آئے گا کہ ایمان کا بول بالا ہوگا، ایمان والوں کا بول بالا ہوگا. پھر بنو اسرائیل کی نافرمانیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی تو ان پر عذاب آیا. اگر ہم بھی نافرمانی کریں گے تو ہم پر بھی اللہ کی پکڑ آئے گی، اور بہت کچھ ہم بھی بھگت رہے ہیں. اس لیے اپنے احوال کو درست کریں. اس کے بعد اسلامک سوسائٹی کے کچھ قانون بیان کیے تھے، چونکہ مکہ میں صورت نازل ہوئی اور جن صحابہ کرام کے سامنے نازل ہوئی ان کو تھوڑی مدت کے بعد مدینہ جانا تھا، اور مدینے میں مسلم معاشرے کی بنیاد پڑنے والی تھی، مسلم سوسائٹی کی بنیاد رکھی جانے والی تھی. تو پہلے سے مسلم سوسائٹی کے قانون بیان کیے، اس میں توحید بیان کی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو بیان کیا، پھر حق والوں کو ان کا حق دینا، رشتہ داروں کو حق دینا یہ بیان کیا، فضول خرچی نہیں کرنی وہ بیان کیا، درمیانی چال چلنا اس کو بیان کیا، اولاد کو روزی روٹی کے خوف سے قتل نہ کرو یہ بیان کیا، یتیموں کا مال مت کھا جاؤ یہ بیان کیا، کسی کو ناحق قتل مت کرو یہ سب باتیں بیان کی، اور جو باتیں ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں بحث نہ کرو، یہ سب باتیں بیان کر کے پھر یہ قافلہ مدینہ روانہ ہوگا اور وہاں اسلامک سوسائٹی کی بنیاد پڑے گی. صحابہ کرام ہمارے لیے بھی اسلامک سوسائٹی کے بہت سارے اصول اس کے اندر ہیں. اور آخری جو 2 رکوع گزرے ہیں، ایک رکوع گزرا ہے اس میں اللہ رب العزت نے مشرکین کا حال بیان کیا اور ان کے جو اعتراضات تھے بڑے بڑے کہ ایک اللہ کو کیسے مانیں، اس کی دلیلیں بیان کی کہ اللہ ایک ہی ہے، اور مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے اس کے بارے میں بھی آج ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کئی مرتبہ کر کے دکھایا ہے، اور یہ یقین رکھنا ایمان والے کے لیے ضروری ہے. اس لیے ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت مرتے دم تک ہمارے ایمان کے عقائد کی حفاظت